فرماتے ہیں نبی کی اس عطا کو دیکھ کر کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، گلے زیبا کہوں تجھے دیا ہے میرے مصطفیٰ نے. اور کیا کیا دیا ذرا محبت سے سنتے چلے جاؤ. انشاءاللہ ایمان کی کھیتی لہلہا اٹھے گی، عقیدے کی فصل آپ کی جگمگا اٹھے گی. اب وہی حدیث سن لیں میرے بھائی. میں ولادت کے موضوع پہ آج تقریر نہیں کروں گا، رات میں نے تقریر ولادت کے موضوع پہ کی ہے. ہمیں نبی کا اخلاق بھی چاہیے، نبی کا کردار بھی چاہیے، نبی کا بتایا ہوا طریقہ بھی چاہیے. سنو، ایک چیز تو مجھے اپنی تقریر میں آج یہ بیان کرنی ہے کہ عورتوں کی تعلیم کتنی زیادہ ضروری ہے. یہ لگا کہ بولو سبحان اللہ. پہلی چیز. اور دوسری چیز، ہمارا صرف منصب نعرے لگا دینا نہیں ہے، گلیوں میں جھوم جھوم کے نعرے لگا دیے. کچھ لوگ تو ایسے کہ شراب لگا رہے ہیں اور گلیوں میں نعرے لگاتے چلے جا رہے ہیں. کیا یہ تمہاری ولادت مصطفیٰ کی خوشی ہے؟ باپ کو ٹھوکر لگا کے تم گھر سے آ گئے اور گلیوں میں مصطفیٰ کے جلوس میں تم نعرے لگا رہے ہو. ماں کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا چھین کے تم آ گئے، باس بالا کی گلیوں میں نعرہ لگا رہے ہو. ایک عالم کا دل دکھا کے تم باس بالا کی گلیوں میں چل رہے ہو، نبی کے جلوس میں تم نعرہ لگا رہے ہو. میں نے کہا نہیں، میرے مصطفیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں جس سے میرے مصطفیٰ کے غلام کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں. نبی اس سے راضی ہوتے ہیں کہ جس سے مسلمان راضی ہوتا ہے. نبی اس سے راضی ہوتے ہیں کہ جس سے عالم راضی ہوتا ہے. میرے نبی نے تو ارشاد فرما دیا، من ازا مسلمن فقط ازانی ومن ازانی فقط از اللہ. آقا فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ دوزخ ہے. دوزخ. اب سنیے حدیث، انشاءاللہ مچل جائیں گے، کوئی اٹھ کے نہ جائے اور حدیث کو یاد کر کے لے جائے. کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کھڑا ہو کر کے بول سکتا ہے. منبیات، میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، ماحول یہی جیسے آج تم بیٹھے ہوئے ہو نبی کے دیوانے. تقریر کرنے والا آج تو میں ہوں غلام مصطفیٰ کا، لیکن کل تقریر کرنے والا کوئی مصطفیٰ کا غلام نہیں بلکہ خود مصطفیٰ تھے. سننے والے مصطفیٰ کے صحابہ تھے. نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. سبحان اللہ، 3 چیزیں بہت اچھی. میرے آقا کے صحابی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اے آقا ہم نہیں جانتے. آپ نے نہیں بتایا تھا نا تو ہم 360 معبودوں کو پوچھتے تھے. آپ نے نہیں بتایا تھا تو ہم مزدوروں کا حق طلب کرتے تھے. آپ نے نہیں بتایا تھا تو غریبوں کو ستاتے تھے ہم. آپ نے نہیں بتایا تھا تو ہم اپنی بچیوں کو زندہ گاڑتے نظر آتے تھے. اے آقا ہم نے بتا دیا کہ بچی کو زندہ مت گاڑو، بلکہ جس نے 3 بچیوں کی پرورش کر لی اسلام کے طریقے پہ اور اس کی شادی کر لی تو نبی نے فرمایا کہ بچی کی ماں بھی جنتی ہے، اس کا باپ بھی جنتی ہے. سبحان اللہ. آپ نے عطا فرما دیا. اے باس بڑا کے سنیو سنو، آقا ہم نہیں جانتے تھے. آپ نے بتایا کہ خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے بتایا کہ اسی کی عبادت کرو تو ہم نے مان لیا. آپ نے بتایا خدا سے مانگو تو ہم نے مان لیا. اور آج کا شاعر تو صحابہ کے اس قول کو اس طرح تعبیر کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کا عالم تو یہ تھا کہ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے اسے ہم نے خدا مان لیا ہے. اسے ہم نے خدا مان لیا ہے. اب حدیث سن لیجئے، میرے آقا کے لب کھلے. آقا ارشاد فرماتے ہیں، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. فقال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدقت یا رسول اللہ. وحبب الیہ من الدنیا ثلاث النظر الی وجه رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ. فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ،
صدقت یا رسول اللہ حبب الیک من الدنیا ثلاث الامر بالمعروف والنهي عن المنکر والصوم الخلیق فقال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صدقت یا عمر وحبب الیک من الدنیا ثلاث اشباع الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ صدقت یا عثمان وحبب الیک من الدنیا ثلاث الخدمۃ للضیف والصوم فی الصیف والضرب بالصیف طرف کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مچل جاؤ گے مچل سبحان اللہ جلسے روزانہ ہوتے جانا جلسے میں ہم کسی جلسے کی مخالفت نہیں کرتے نہ کسی مسجد کی ہم مخالفت کرتے لیکن سنو اس تقریر کو اور یاد کرنا میرے بھائیو میرے آقا فرماتے صحابہ جانتے ہو مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں سبحان اللہ 3 چیزیں ذرا جی لگا کے سبحان اللہ بولو تو میں آپ کو بتاؤں پیچھے والے جی لگا کے بولو سبحان اللہ فرماتے میرے صحابہ 3 چیزیں تمہاری دنیا کی بہت اچھی لگتی ہیں کہا کون کون سی تو نبی نے فرمایا الطیبو پہلی تو خوشبو مجھے بہت اچھی لگتی ہے دوسری آقا فرماتے ہیں والنساء اور دوسری عورتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تیسری نماز اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی ہے یہ کہہ کر کے نبی خاموش ہوئے کہ نبی کے ایک صحابی کھڑے ہو گئے یار غار صدیق وفادار حضرت صدیق اکبر ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا ہے آپ کو دنیا کی 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں نا بولے ہاں مجھ کو 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں تو نبی کا غلام صدیق اکبر کہتا ہے یا رسول اللہ جب آپ کو دنیا کی 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں تو مجھ کو بھی دنیا کی 3 چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں سبحان اللہ کون کون سی 3 چیزیں صدیق اکبر کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ وانفاق مال علی رسول اللہ وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ اے باس والا والو صدیق اکبر کہتے ہیں پہلا تو نبی کے چہرے کو دیکھنا یہ صدیق اکبر کو بہت اچھا لگتا ہے اور دوسرا میری بیٹی کا نبی کے نکاح میں رہنا یہ صدیق اکبر کو بہت اچھا لگتا ہے اور دوسرا اپنا سارا مال نبی کے قدموں